بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأولیاء أمته أجمعین۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله ورسوله وصدق الله مولانا العظيم۔ اس سے قبل کہ اس متبرک عرس کے موقع پر اس پاکیزہ مجلس میں جہاں نہیں معلوم کہ کس تعداد میں ارواح طیبہ اتری ہوئی رحمت کے فرشتے آ اور جا رہے ہیں، اولیاء اللہ کی بزم سجی ہے۔ کچھ عرض کرنے کی جسارت کی جائے۔ پہلے اس پاکیزہ بزم میں حاضری کا سلیقہ پورا کیا جائے، اور وہ سلیقہ یہ ہے کہ جس بزم کو پاکیزہ کرنا یا جس پاکیزہ بزم کا حصہ بننا اس کے لیے اصول یہ ہے کہ پہلے بارگاہ نبوت میں سلام کرو، اور بارگاہ نبوت کے سلام کا طریقہ یہ ہے کہ بارگاہ اہل بیت نبوت میں سلام کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وبارک وسلم۔ حضور صاحب سجادہ مسند قادریہ امیریہ برادران حضرت صاحب سجادہ اور صاحبزادگان حضور صاحب سجادہ اور حضور صاحب سجادہ کے خلفاء، معزز مشائخ، معزز علماء، السلام علیکم۔ معزز سامعین و حاضرین، سامعات و حاضرات، میرے لیے یہ بڑی سعادت، خوشبختی، سوبھاگیہ کہ میں ایک ایسے بزرگ کے عرس میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں جس کے مرشد نے اس کو پیر کہا۔ سبحان اللہ! اور آپ یہ جانتے ہو کہ ہر مرشد کو اس کا مرشد ہی پیر بناتا ہے۔
جس کو مرشد پیر نہ کہے وہ پیر کیا ہوگا؟ مرشد کا پیر کہنا پیر ہونے کی سند ہے۔ لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جن کے مرشد نے ان کو پیر کہا، یہاں وہ لیٹا ہوا ہے جس کو اس کے مرشد نے کہا تھا تم پیر لکھا کرو۔ بہت بڑی بات ہے، بڑا انعام ہے، بڑا کرم ہے۔ بات یہیں سے شروع کرنا ہے۔ اس راہ میں، اس میدان میں، اس دنیا میں، یہ دنیا ہے، بہت سے تو اس دنیا تک پہنچ ہی نہیں پائے، الف با تا میں رہ گئے، لغت تک پہنچے، جملے بنا سکے، اور پھر ایک عینک چڑھائی اور اس عینک سے سب کو دیکھا اور کہا کہ سب حرف غلط، اسی دنیا میں رہ گئے۔ بہت چند ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا سے باہر نکلیں اور تمنا کریں کہ اس دنیا میں بھی قدم رکھتے ہیں۔ یہ دنیا عجیب دنیا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، دنیا اس دنیا کا ایک معتبر ترین نام، ایک ایسا نام جس نام کو لے لینے کے بعد سارا نظام تصوف سامنے آ گیا۔ محبوب الہی، زمین طرفہ، تعلیم جب مکمل ہو گئی، عام طور پر جب تعلیم مکمل ہوتی ہے تو آدمی معاش کی طرف متوجہ ہو جائے، آمدنی کچھ آگے، لوگ بھی اس سے یہی امید کرتے ہیں کہ پڑھ لکھ لیا اب کچھ کمائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس دنیا میں کمائی سے صرف دولت مراد ہے، یہاں کمائی سے اللہ کی نزدیکی مراد ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ایک ایسے طالب علم تھے کہ دہلی کل بھی اسی حیثیت سے حامل تھی جیسی آج ہے، بلکہ کل کے سبزے میں آج ہے۔ تو دہلی میں آج بھی جتنے اچھے طلباء ہوتے ہیں وہ سب دہلی کی طرف توصیل کر جاتے ہیں، دہلی پڑھیں۔ دنیاوی علوم میں بھی دہلی کیپٹل ہے، دارالسلطنت ہے، تو لوگ دہلی کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ اچھا ادارہ، اچھا انسٹیٹیوشن دہلی میں، چلو بھائی۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے دور میں بھی دہلی کا کریز، اور دہلی میں علم دین کے بہترین طلباء جمع ہو گئے، اور ان بہترین طلباء کے درمیان خواجہ نظام الدین اولیاء اس حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں کہ فارغین ایک دوسرے سے کہتے تھے کسی سے بحث کر لو، اس سے بس کر۔ نام رکھا تھا لوگوں نے بحث، یعنی جس سے بحث کرنا آسان نہ ہو، جو سب سے بحث کرنے پر اپنی بحث سے غالب ہو، وہ بحث۔ کوئی کہتا دانشمند ایسی دانشوری کے پردے اٹھاتا ہے کہ تمہاری دانشوری خاک روگی کرتی نظر آئے، وہ نظام الدین اولیاء۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء فارغ ہو گئے تو فراغت کے بعد ایک توجہ تھی کہ اللہ والوں کے بارے میں پڑھا، کوئی اللہ والا مل جائے تو زیارت بھی ہو گئی۔ آج کے مدارس نصاب تو پڑھا گئے ہیں، لیکن یہ بھوک پیدا ہونا بند ہو گئی۔ اب جو کتاب پڑھ کے نکلتا ہے وہ اپنے آگے دوسرے کو صرف سمجھتے ہی نہیں، اور کل جو کتاب پڑھ کے نکلتا تھا وہ خود کو اس لائق بنانے کی کوشش کرتا،
کہ کوئی مل جائے جس کے قدموں میں ہم خود کو نثار کریں. کلمے اور آج میں بڑا فرق آ گیا اور اس سے ایک بات پتہ چلی کہ سب کچھ نصاب نہیں کرتا. اگر نصاب کے نتیجے میں ایسا ہوگا تو کل بھی وہی نصاب تھا آج بھی وہی نصاب. خواجہ نظام الدین اولیاء دین کی تلاش کر وقت کٹ رہا ہے. ظاہر ہے کہ مدرسے میں جو جاگیر تھی وہ بھی اب نہیں ہے. دقتیں تو ہو رہی ہیں, روزانہ کے خرچے کیسے بھی پریشانیاں, گھر کی بھی ذمہ داری ہے. دہلی آ کے رہ گئے تو اپنا مکان تو ہے نہیں, مکان کی کرایہ داری کا بھی معاملہ. ایک روز طبیعت جب الٹ گئی تو سوچا کہ جو سب کرتے وہ ہم بھی کرتے, کس سے دل کا درد بانٹے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک دوست ہو گئے تھے اور ان کا نام تھا شیخ نجیب الدین متوکل. نجیب الدین ان کا نام تھا, متوکل لوگ ان کو توکل کی بنیاد پر کہتے ہیں. عجیب آدمی تھا اور اس عجیب آدمی سے اس دوسرے عجیب آدمی کی دوستی ہو. دوستی میں ہمیشہ کوئی کامن فیکٹر ہوتا ہے, اگر کامن فیکٹر نہ ہو تو دوست بنے گا نہیں. اللہ کے دوست میں بھی کچھ کامن فیکٹر ہے جس کا دوست ہے. توجہ ہے, لوگ بڑی مشکل نہیں سمجھ پاتے کہ وہ خدا کو الگ دیکھتے ہیں, خدا کے دوست کو الگ دیکھتے ہیں. وہ کامن فیکٹر تلاش کیجیے تب نہ سمجھ جائے. اب نظر اگر ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے اور ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے تو کامن فیکٹر کیسے نظر آئے؟ کامن فیکٹر یعنی دو لوگوں کے درمیان, دو نقطوں کے درمیان مماثلت کو تب سمجھ میں آئے گی جب ادھر بھی نظر ہو ادھر بھی نظر. اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور رسول کو نہیں دیکھ رہے تو رسول میں وہ جلوہ الہی کہاں سے ہوتا ہے نا. تب خواجہ نظام الدین اولیاء ایک روز ان کی خدمت میں گئے. یہ کون تھے نجیب الدین متوکل؟ بابا فرید کے سگے چھوٹے بھائی بابا فرید گئے ان کی خدمت. شاہ نجیب الدین متوکل نے غور سے دیکھا, کہا کیا بات ہے, طبیعت میں کچھ انقباض ہے, طبیعت الجھی ہوئی ہے, کیا بات ہے. تو شاہ نجیب الدین متوکل نے جب یہ پوچھا تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا کہ حضور اجازت دیجئے تو کہیں قاضی کا ہوگا, مفتی کا ہوگا اور نہیں تو مدرس کا ہوگا, حضور کا. حضرت شاہ نجیب الدین متوکل نے مبارک گردن جھکائی, تھوڑی دیر کے بعد نظر اٹھائی اور فرمایا قاضی مفتی نہ بنو, کچھ اور بنو. قاضی مفتی نہ بنو, مفتی قاضی بچاؤ, چیزیں شوق, چیزیں دیگر. مفتی قاضی بننے کی کیا سوچ رہے ہو, تو روز بنتا ہے. کچھ ایسا بنا جو ان سب سے الگ ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ دنیا, اور یہ دنیا کہاں ہے؟ یہ مفتی, قاضی, مدرس, عہدیدار, سب سے اوپر اٹھنے کے بعد ایک دنیا ہے جہاں بظاہر کچھ نہیں, جہاں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو کیا بنیے وہ نہیں. جو عہدوں کی بنیاد پر کسی کو دیکھتا ہے وہ دنیا کے عہدے کی فہرست لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مفتی ہے نا, قاضی ہے نا, عہدیدار نہیں, کیا ہے؟ آواز ہے کہ فقیر, فقیر چیزیں دیگر کچھ اور بنو. یہ دنیا بالکل الگ ہے اور اس دنیا کا معاملہ انوکھا, عجیب ہے. ایک تو کوئی اس دنیا میں پھٹکتا نہیں,
ہٹک جائے تو یہاں سے ہٹتا نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس دنیا میں پہنچا دیے ہیں. دو طرح سے آدمی اس دنیا میں پہنچتا ہے. ایک محنت کے نتیجے اس میں بڑے خطرے ہیں. کبھی کبھی محنت ہی ادھر سے راستہ موڑوا دیتا ہے. اب محنت کیا مثال سنیے گا. 70,000 برس محنت کیا. 70,000 برس. کیا مجال میں کبھی نظر بچتی ہے اور نگاہ ہٹتی ہے. کوئی گناہ نامہ اعمال لکھنے والے نے درج نہیں. کوئی غلطی نہیں, کوئی قصور نہیں. محنت پر محنت. یہاں تک کہ محنت پر توکل کرنا. تکیہ لگا کے گئے ادھر بھی تکیہ, ادھر بھی تکیہ. کس چیز کی تکیہ ہے؟ روئی کی نہیں, محنت کی. اپنی محنت کی تکیہ لگا کے بیٹھے. اچھا تو ہوشیار رہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ امتحان ہوگا اور امتحان کا موضوع کیا ہوگا. امتحان میں جو سوالات آتے ہیں اس میں زیادہ تر سوال وہ ہوتے ہیں جو سین, انگریزی میں سین دیکھے. معلوم ہے کہ نصاب میں ہے کہ سوال آئے, لیکن کوئی سوال ان سین بھی ہوتا ہے. اور جیسے جیسے آدمی ترقی کرتا ہے تو وہ نصاب سے آزاد ہوتا ہے. نصاب پڑھنا بچوں کا کام ہے, اور نصاب کی دنیا سے نکل کر نصاب سے آگے بڑھ جانا. جب سارا عالم نصاب پڑھ جائے تو وہ ان سین ہے. اب سوال کہاں سے ہوگا؟ بڑا مشکل. مدرسے کے فارغ سے پوچھا جاتا ہے نماز کے فرائض بتاؤ, واجبات بتاؤ, وضو کے سنن بتاؤ. اور جو 70,000 برس نماز پڑھ لیتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ میرے دوست کے ساتھ جاؤں گے. کہ میرا دوستی کا ترجمہ ہے خلیفہ. دشمنی میں کسی کو خلافت نہیں دی. پوری دنیا میں خلیفہ کی اصطلاح ٹرمینالوجی کہیں نہیں چلتی سوائے آپ کی. یہی چلتی ہے. یہ قرآن کی اصطلاح ہے, حدیث کی اصطلاح ہے, آسمان کی اصطلاح ہے, اور زمین پر اسی دنیا میں پائی جائے. خلیفہ, دوست کو خلیفہ بنائے. اب ذرا رک جائیے. 70,000 برس عبادت کرنے والے سے ایک ہی سوال ہوا کہ میرا دوست ہے, اس کے ساتھ جاؤ گے. ساتھ جاؤ گے کیا معنی آپ نے پیدا کیا؟ آپ پوچھ سکتے ہیں ساتھ جاؤ گے کہاں پر آیا ہے؟ یاد رکھیے یہ جو سجدہ ہے نا, سجدہ اللہ نے یہی کہا تھا اسجدوا آدم کو سجدہ کر. لیکن سجدے کا راز کھولا قرآن ہے. کہ قرآن 2 لفظوں میں کائنات سمو دیتا ہے. ارشاد ہوتا واسجد واقترب, سجدہ کرو اور قریب رہو. جو اللہ سے قربت کا دعویٰ کرنے والا تھا اس سے کہا گیا کہ آدم سے قریب ہوئے. آشا لگائے بیٹھا تھا, آپ قربت نہیں, اور معاملہ بالکل الٹ گیا. کہا گیا کہ ادھر آدم سے قریب ہوئے, ہے نا, آدم سے قریب ہوئے. یہ جو قریب ہو جاؤ ہے یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. اب یہ جو 70,000 برس کا عبادت گزار تھا اپنی اپنی عبادت کی مدت یاد کر لی. 40 برس, 50 برس, 70 برس,
گھبرائیے گا نہیں، 70,000 برس والا سامنے رہنا چاہیے۔ 70,000 برس کی عبادت۔ اچھا ایک بار اور لوگ کہیں اس 20 25 50 سال کی جو عبادت ہے آپ کی اور میری، اس میں پتہ نہیں کتنے بار شیطان آیا، کبھی جھٹک کے بھگایا، کبھی لگیٹ کے بھگایا، کبھی خاص مقام پر جا کے نیچا بھی مار۔ کیا بات اب تک بھی اگر آپ کو اور ہم کو حضور ہو گیا ہے تو ہم کس راہ پر جا رہے ہیں؟ آبادی کے تو بربادی ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 70,000 برس والا تھا اس کے بس میں شیطان نہیں تھا۔ توجہ رکھیے، کتنا خلوص ہوگا اس کی عبادت، کتنی سچائی ہے، پرفیکشن پرفیکٹ ہے نا، کوئی بتانے والی یہاں تو عالم ہے جو وسوسو فی صدور الناس، ایک عمل لگا ہوا ہر وقت آپ کے پاس کبھی ہے کچھ گڑبڑ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پاسی میں رہ گیا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چند قدم بھی کوئی چلتا ہے تو اس کو خواہش ہونے لگتی ہے کہ اس کو گراؤ، اس لیے کہ اس کو اصل دشمنی کسی اور سے نہیں ہے، ہم ہی سے ہے، اور دشمنی اس لیے ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ چل رہا ہے اور اسی راستے میں ہم منہ کے بل گرے ہیں تو اس کو بھی گرا کے رہے گا۔ ساری آفت اسی پر ہے اور آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، ایک لمحے کو چین نہیں ہے، ایسی ایسی آفت ہے کہ اللہ کو بنا۔ لیکن جب وہ عبادت کر رہا تھا تو کوئی شیطان نہیں تھا کہ وسوسہ پھیلاتا۔ اب 70,000 برس کی عبادت، اس کا خلوص، اس کا پرفیکشن کیسا زبردست ہوگا۔ یہ سب سننا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں آپ کو اور ہم کو اپنے خلوص کا ناز نہ ہو جائے۔ کہا گیا کہ اس دودو لے آدم کو زندہ کرو، آئے جو بحرانیت کو ہاتا تھا وہ محبت کے راستے میں مارا گیا، پڑھاتے بحرانیت تھے، لیکن ہوا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی حوث میں ڈوب جاتا ہے تو دیکھتا ہوا اندھا ہوتا ہے۔ حوث بڑی بری چیز، 70,000 برس میں ایک ہی چیز حاصل کر سکا اور وہ چیز تھی حوث، کہ خلیفہ تو ہم ہوں، ہے نا؟ آشر بھی ہوتا ہے، یہ خلیفہ ہوئے ہم نہ ہوئے، یہ خلیفہ ہے، خلیفہ کو منہ کیوں نہ کر رہا؟ خلیفہ، ان کو خلیفہ نہ کیا، اصل یہ خلیفہ ہے، یہ خلیفہ ہے۔ اگر آپ پر بھی کوئی ہنس دے، منہ دیکھ کے امول آئینے میں دیکھیے گا اور کہے گا یا آدم، آپ پر ہنسا گیا تو آپ کے بعد ہم پر ہنسا گیا۔ تو یہ جو حوث ہے یہ کیا کیا کراتی ہے؟ اللہ حوث سے بچا کے رکھے، یہ حوث بڑی خراب ہے۔ شاہ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 18 سال کا جوان پہنچا، نام تھا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، عمر کتنی؟ 18 برس۔ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ ایسا بزرگ
جس کے بارے میں شیخ نجم الدین کبریٰ ولی طراز یہ فرمایا تھا کہ ان کی کتاب ہے عوارف المعارف، فرمایا کہ حق کے ان کتاب مخدوم زادہ نہ دانا اس صوفی نہ باشا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی 18 دن خدمت میں رہے اور خانقاہ میں برسوں سے لوگ کوئی 3 برس سے، کوئی 2 برس سے، کوئی 4 برس سے خدمت میں لگا ہوا، مرید ہو گیا، تعلیم چل رہی۔ جب 18 دن پورے ہوئے تو حضرت نے بلایا اور کہا کہ لوگ یہ خلافت نامہ، یہ دستار خلافت، یہ سند اور مثال خلافت لو اور جاؤ۔ لوگوں نے آپس میں ادھر ادھر بولنا شروع کیا کہ 18 دن میں خلافت مل گئی، ہم لوگ تو 2 برس سے پڑھیں گے، ہم 3 برس سے پڑھیں گے، اور ان کو 18 دن میں خلافت مل گئی۔ حضرت مسکرائے، حضرت نے فرمایا کہ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ اس کو 18 دن میں کیسے مل گئی، ارے میرا کام، مرشد کا کام، پیر کا کام دیا سلائی لگانا ہے۔ اب کوئی بھیگا ہوا آیا ہے تو دیا سلائی لگانے سے کیا سوکھا انتظار کرے، جب مناسب وقت ہوگا شاید چنگاری لگا دے گا۔ اب کوئی سوکھایا آیا تو میں کیا کروں؟ 18 دن میں اس کے چنگاری لگوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اولیاء اللہ۔ اچھا ایک کمال اور یاد ہے، مرشد کبھی کبھی ایسے کو بھی خلافت دے دیتا ہے جس کی تربیت کوئی بھی نہیں، کم سن ہے، نابالغ ہے، یا پھر آج ہی مزید ہوا تو ابھی پیدا ہوا، ابھی بالغ ہو، تربیت پائے، لیکن پیر نے اجازت خلافت دے، تب بھی لوگ چی بجبی ہوتے ہیں۔ اس کو خلافت دے، یہ تو ابھی کچھ اس نے خدمت کی نہیں۔ اَتَجَلُ فِيهَا وَيُفْسَدُ فِيهَا وَيَسْتَقُ الدَّمَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ہم آج سے تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم آج سے حمد کر رہے ہیں، ہم تو ہیں عبادت گزار، اور ایک دن اس طرح اس کو بھی جاری ہے۔ اس کی سند وہی ہے، پروردگار کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون۔ شاید جو ہے وہی جانتا ہے، شاید کو معلوم ہے کہ کس کو خلافت دینی ہے اور کب دینی ہے، یہ شاید جانتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا عجیب و غریب ہے، اور اس دنیا کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ کیا عجیب و غریب ہے؟ اس پر توجہ ہونی چاہیے کہ آخر اس میں عجیب و غریب کیا ہے؟ عجیب و غریب اس لیے ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت بہت غور سے سننے، سمجھنے، جاننے اور بوجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن آیا ہی ہے اور فکر نہیں، قرآن آیا ہی ہے ڈوبنے کے۔ مراقبہ کا نام خود سنا ہوگا، مراقبہ۔ کبھی کبھی مراقبہ ایک حرف کا ہوگا، کبھی ایک لفظ کا ہوگا، کبھی ایک آیت کا ہوگا۔ مراقبے کے اصلی معنی ہے، بہت لوگ اس نے بولے مراقبہ کیا ہے، تو ہم کو محبت کی دنیا کی ایک اصطلاح سمجھاتے ہیں۔ یہ محبت کی دنیا میں ایک اصطلاح ہے، عام بول چال کی بھاشا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کہانی ڈرامہ سامنے آتا ہے اس میں عاشق ہے، معشوق ہے، ہیرو ہے، ہیروئن ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے ویلن ہے نا، اس کو
عربی زبان میں کہتے ہیں رقیب. رقیب دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں اور ایک وہ ہے جو ان کی محبت پر نظر رکھتا ہے, اس کو رقیب کہتے ہیں. اب رقیب پوری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ میری جو معشوقہ ہے اس پر فلاں عاشق کہاں آتا ہے, کہاں جاتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے, کتنا چاہتا ہے, اس کو رقیب کہیں گے. رقیب دیکھتا ہے کہ معشوقہ تو میری طرف متوجہ نہیں ہے, تو ہم کم سے کم اس کے عاشق پر تو نظر رکھیں. اب عاشق پریشان ہے کہ رقیب کی نگاہ سے بچے تو کیسے. رقیب کی نگاہ پر بڑی سخت, جہاں دیکھتے وہاں رقیب موجود. عام لوگ یہاں پر موجود ہیں, ہیرو ویلن سے عاجز ہے, جہاں ہیرو آگے بڑا ویلن موجود ہے. یا اللہ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو رقیب کے معنی عربی میں آتے ہیں نگہبان, نگاہ رکھنے والا, ٹکائے رکھنے والا, نظر بھٹے کہ نہیں. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رقیب. اب اس کا ایک اچھا پہلو دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہے اس میں ایک نام پروردگار کا بھی رقیب ہے. رقیب اگر وہ رقیب نہ ہوتا تو ہم اور تم پتہ نہیں کتنے بار کہاں گرتے. یہ رقیب جو ہے وہ قیوم بھی ہے, نظر بھی رکھتا ہے اور سنبھالتا بھی. اسی پروردگار کے سنبھالے ہوئے ہم ہیں اور اسی پروردگار کی نگاہ کے طفیل ہم اور تم ہر لمحے کے حادثے سے بچتے ہیں. اسی کا وعدہ ہے کہ وہ حی نہیں ہے, قیوم رقیب. تو مراقبہ کہتے ہیں کسی ایک چیز پر توجہ کرو. پیر کہتے ہیں جاؤ الحمدللہ رب العالمین کا مراقبہ کرو. تو جب آپ اس کو مراقبہ کرتے ہیں تو آپ کو مانا کی ایک کائنات ملتی ہے, ڈوبتے چلے جاتے ہیں. اور آپ سوچتے ہیں اتنے بار ہم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا تھا, سنا تھا, اس دنیا میں تو کبھی قدم ہی نہیں رکھا. یہ پیر کے طفیل آپ نے قدم رکھا. مراقبہ صرف نظر جھکانے کا نام نہیں ہے, ایک خاص نقطے پر اپنی توجہ کو مرکوز کر کے اس کے اگل بغل کی دنیا میں سیر کرنے کا نام مراقبہ ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو عجیب دنیا ہے, اس میں آنے کے لیے آپ سوچتے ہو کہ ہم تو کوئی لائق ہیں, پڑھے لکھے بھی زیادہ نہیں, اور پڑھے لکھے ہیں تو فرصت کہاں ہے کہ ہم عربی, فارسی, قرآن, حدیث, تفسیر, یہ تو علم کا معاملہ ہوتا ہے. علم زیادہ نہیں, عمل کے معاملے پر آئے کہ نیند نہیں آتی ہے کہ نہ پڑھ پاتے ہیں, نہ زیادہ ذکر کر پاتے. ہم سے کہاں کچھ ہوگا. تو پھر سوچتے ہوں گے آپ کہ ہم لوگ تو تھرڈ کلاس کو, ہم کو کون پوچھے ہم کہاں پر ہیں. پھر سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسا پیدا کیا کہ ہم تھرڈ کلاس سے ایسے ہیں, ہمارا تو کوئی شمار نہیں. نیکی ہم سے اتنی ہوئی نہیں, کمائی عبادت کی ہم کر نہیں سکے, تو ہم تو برباد ہیں. کیا کریں, کوئی نہیں پوچھے گا تم کو. صرف ایک دنیا ہے, وہیں پوچھو. اور وہاں جانے کے لیے کیا سرٹیفکیٹ چاہیے, پاسپورٹ چاہیے, ویزا چاہیے. جانتے ہو ویزا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پہلا ویزا تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ, یقین کرو
विश्वास करो, बिलीव करो, ईमान ले आओ। दरवाजे में घुसने की सर्टिफिकेट दिए और घुसो का है कि नहीं, एक नियत करो कि अंदर तो जा रहे हैं, नियत इतनी है कि अल्लाह से डरने की दौलत हासिल है, तकवा की दौलत हासिल है। कहीं दरवाजे पर कोई ये ना पूछे इतना बड़ा सामान खरीदे जा रहे, पूंजी पूंजी है, पॉकेट में अंदर में चाय भी पीनी हो तो कम से कम 5-10 रुपए का नोट तो चाहिए। और आमनो तक़वा, अल्लाह का तक़वा, अल्लाह से तक़वा, अल्लाह से डर, अल्लाह की परवाह, ये खरीदने जा रहे हो पूंजी पूंजी है। हाय हाय, परवरदिगार ने कहा कुनू मुअस्सिस, सुभान अल्लाह, बस एक काम करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक काम करो। अब बड़ा डर लग रहा था, क्या कहेगा परवरदिगार? कहीं उसने ये कह दिया कि सच्चे बन जाओ, तो हम कहां से बने सके? सच्चे हो जाओ, हम कहां से होंगे सच्चे? हम अपनी औकात जानते हैं, हम अपना बुद्धा जानते हैं, हमको मालूम है कि हम कितने देर तक सच बोल सकते हैं। बस इतनी सच्चाई है कि झूठ की दुनिया से निकल के सच्चाई के गुंबद के नीचे अपना कदम डाल दिया है और ये समझ के डाला कि हम ईमान वाले हैं और अल्लाह का तक़वा हासिल करने की नीयत है, पूंजी नहीं है, कीमत नहीं है। सच्चे हो जाओ, सच्चे बन जाओ। तो किसी ने पीठ पर हाथ मारा और कहा कि तुम किस गलत फहमी हो? अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि कुनू मिनस सादिकीन, तुम भी सच्चे हो जाओ, ये नहीं कहा है। जरा हौसला रखो, घबराओ ना। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम भी सच्चे हो जाओ, 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 नहीं कहा परवरदिगार। परवरदिगार ने क्या कहा? अरे परवरदिगार ने कहा कोई सच्चा खोजो, कस के उसको पकड़ो। अरबी जानने वाले भी यहाँ पर बैठे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। जब परवरदिगार ने ये शर्त नहीं लगाया कि तक़वा हासिल करना, अरबी पढ़ लो, तो फिर तुम कहाँ को परिचालन करोगे? लेकिन इतनी बात सुनो, अल्लाह ताला ने मिनस सादिकीन नहीं कहा, मास सादिकीन कहा। आज जो हम लोग गुफ्तगू करेंगे वो सिर्फ मीम ऐन मा इसी को बात है, इसी को बात है। मीम ऐन, मीम है और ऐन है, यानी साथ संगत। ये परवरदिगार ने क्या फोकस किया? इस आयत को अगर आपने कभी सुना होगा तो सारा फोकस करने वाले लोग असली फोकस को खसका के अपनी तबीयत से दूसरी तरफ ले जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। फोकस है मास सादिकीन, वो मास सादिकीन, सच्चों को कस के पकड़ो, है ना? हज़रत हाथ पकड़ाते होंगे, चादर पकड़ाते होंगे, कहते होंगे नियत कर क़यामत तक के लिए देखो फोकस कहाँ है, कस के पकड़, इसी को पकड़ कर अरे परवरदिगार ने यही कह दिया, हम क्या कहेंगे तू क्या ये जो मीम ऐन है याद करके जाओगे, आज के उर्स का खुलासा है ये मीम ऐन महा, ये है क्या? ये क्या चीज है? मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर ये मीम ऐन का मामला ना होता, एक दोज़ख से काम ही ना चलता। पता नहीं परवरदिगार, एक दोज़ख का मामला ये कि कुरान कहता है कि जब सारे दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे तो दोज़ख परवरदिगार की तरफ रुख करके कहे हल मिन मज़ीद, और भी कुछ है तो
پر ایک راز ہے، دوزخ کو بھی امید تھی کہ بہت آ رہی ہے، لیکن اس مہان میں پتہ نہیں کتنے کو جانے کے پہنچے۔ یہ بات صادقی، یہی وہ چیز ہے جو صحابہ کو حضور سید کل عالم علم اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیوانہ کیا، دیوانہ۔ میں آپ کو حدیث سنا سنی ہوگی آپ نے، لیکن اس تناظر پر کبھی نہیں سنی۔ یاد ہے آپ کو جو سرکار دو عالم جلوہ فرما ہے، صحابہ تشریف، حضور کی تشریف کے آگے خود معدب بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک شخص آیا اور آیا بھی جو عجیب شان سے آیا، وہ جو آیا ایسا لگتا تھا کہ بہت تیز چل کے آیا، پتہ نہیں دوڑتا ہوا ہے، دم کھل رہا، راوی بیان کرتا ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ جب حدیث کو متواتر کہا جائے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ جس کو کئی لوگوں نے بیان کیا، جیسے آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تو آج جب یہاں سے آپ گھر جائیں گے تو آپ سب آج کے گواہ ہوں، ایک آدمی نہیں گواہ ہوگا، سب لوگ گواہ ہوگا۔ ایک آدمی کہے کہ ہم تو گئے تھے وہاں 10:30 بجے مجلس شروع ہوئی، تو آپ کہیں رہا ہم بھی گئے 10:30 بجے شروع، ادھر سے آواز آئی ہم بھی گئے 10:30 میں مسجد ہوئی تھی۔ جب کسی ایک چیز کی گواہی کئی جانب سے آئے تو اس کو تواتر کہتے ہیں، اور اس بات کو متواتر کہتے ہیں۔ متواتر حدیث کہ حضور کے سامنے ایک شخص آیا، دم کھلتا، سب لوگ حیران ہیں کہ اتنا دم کھلتا ہوا آدمی، کیا بات کی اس کو کہ اتنا تیز چل کے آیا ہے؟ اس نے آتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دم کھل رہا، قیامت کب آئے؟ قیامت کب آئے؟ قیامت کب آئے؟ میرے یقین، تیرے یقین پر صدقے، یقین تو سب کو ہے کہ قیامت ہوگی، لیکن جب قیامت کو نزدیک کہا جائے، اب آئی کہ اب آئی، تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ دوڑتے ہوئے پوچھا جائے قیامت کب آئے؟ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے، جب بدھی بھرت ہو جائے تو آدمی اس کی سوچ خراب ہو جائے، چہرہ خراب نہیں ہوتا، چشمے کا پاور بھی نہیں خراب، بدھی بھرت، تو بدھی بھرت ہو گئی۔ تو آج کل یہ سوال اٹھے گا کہ حضور کو قیامت کا علم تھا؟ الیاس دیتا ہے، حضور کو قیامت کا علم ہی نہیں، اور جن لوگوں نے حضور سے دین سیکھا تھا وہ حضور سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے؟ کتنا تضاد ہے، زیادہ دلیل ہوئی کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کب آئے گی یہ صحابی پوچھ رہے ہیں، تو ان کو تو قیامت کا علم بھی حضوری سے ہوا، تو یہ نہیں معلوم ہوا کہ دین کا معلوم نہیں ہے ان کو کہ ہم پوچھے چلے آئے، پوچھا قیامت کب آئے۔ آپ اور ہم بھی جب بھی اس حدیث کو پڑھتے اور سنتے ہیں یا سنیں گے یا سن رہے ہیں تو لگے گا کہ پوچھنے والا وقت پوچھ رہا، آج کل کے پرس دن میں رات جمعے کو بھی سنیچر 2025 میں 2026، لیکن نبی جانتے ہیں کہ امتی کیا چاہتا ہے، نبی ہی تو جانتے ہیں کہ امتی کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں تقدیر بنایا،
یہ وہ نبی ہیں جو رب حبلی امتی کہتے ہوئے آئے ہیں. رب امتی، رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. وہ نہ جانے گا کہ امت کیا کہہ رہی ہے تو کون جانے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ایک سوال کیا. سوال کا جواب بھی ایک سوال ہے اور پوچھ دیا کہ تم پوچھنا چاہتے ہو کہ قیامت کب آئے گی تو تیاری بھی کچھ کی ہے. جیسا ٹکٹ لیے کوئی پوچھے کہ ٹرین کب آئے گی تو آپ یہی کہیے گا کہ ارے پہلے ٹکٹ تو لے لو، اس کی اور ٹرین ابھی آ جائے تو کیا ہوگا؟ تب تم جاؤ گے ٹکٹ لینے جب تو ٹرین کوئی آئے. ٹکٹ لی ہے، سامان کہاں رکھا؟ سامان اسٹیشن کے باہر رکھ دیا اور اندر آ کے پوچھ رہے ہیں کہ ٹرین کب آئے گا. کیا سامان لے گیا؟ کیا لے گیا؟ حضور نے پوچھا کیا تیاری کی ہے کہ پوچھتے ہو قیامت کب آئے گا؟ کیا حدیث سے بات. سبحان اللہ. دنیا کا بہترین سرمایہ ہے حضور پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ. قرآن کریم کے بعد دنیا کا سب سے عمدہ لٹریچر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث. اتنے رمز ہیں کہ قرآن تک پہنچنے کا بھی راستہ اسی سے نکلتا ہے. حضور نے جب پوچھا تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ. جو کچھ اس صحابی نے کہا اس کو دو طرح سے ترجمہ کر سکتے. ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ میرے پاس کہاں بہت اچھی نمازیں، میرے پاس کہاں بہت اچھے روزے، میرے پاس کہاں عبادت، تقویٰ، کہاں پرہیزگاری. یا رسول اللہ ہم کیا اور ہماری عبادت کیا، ہم کیا اور ہماری عبادت کیا. دوسرا ترجمہ ہوگا کہ یا رسول اللہ کتنے دن ہوئے ہی میں ایمان لائے، کتنی سی نماز پڑھا. ہم لوگوں کی طرح 60-70 کی عمر ہو رہی ہے، نماز آج سے پڑھ رہا ہوں، روزہ آج سے ہائے وہ خالش جو ان کو تھی تو نہ ہم کو ہے نہ تم کو ہے. مبارک ہے جس کو یہ کمی کا احساس ہو جائے کہ میرے پاس کہاں کچھ ہے. خبردار کبھی یہ احساس نہ پیدا ہونے دینا کہ میرے پاس بہت ہے. اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میری نماز اور کیا میرا روزہ، کتنی نماز اور کتنا روزہ، میرے پاس کیا ہے. ایک چیز ہے حضرت آپ نے پوچھا ہے نا کہ کیا تیاری کی. ایک ہی تیاری ہے، ایک ہی تیاری، اور وہ تیاری یہ ہے کہ اس کے اندر سے آپ کو چاہتے ہیں. دل کی گہرائی سے آپ کو چاہتے ہیں. یہ کسی میلاد کی کتاب کا جملہ نہیں ہے اور یہ شاعر کی شاعری بھی نہیں ہے. یہ صحابہ کے دل کی آواز ہے. کیا بات فرمائی اور عرض کیا یا رسول اللہ دل کی گہرائی سے آپ کو چاہتے ہیں اور آپ کے رب کو چاہتے ہیں. آپ کو چاہتے ہیں اور آپ کے رب کو چاہتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کا جواب کیا آیا اس کو جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ دراصل وہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں. دراصل وہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ آپ نے کہہ دیا کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت آئے گی، تو ہم نے مان لیا کہ قیامت آئے. آپ نے کہا کہ جلد آئے تو کوئی ایسا ہوگا جس کا گناہ اس سے کہے جلدی جلدی کر لو ورنہ قیامت آ جائے. اور کوئی ایسا ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ قیامت کو آ کے رہے. پتہ نہیں قیامت آئے تو ہم گھر پر کھیت میں کھجور توڑ رہے دمشق کے بازار میں سودا خرید رہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب قیامت آئے
تو ہم رسول کے قدموں میں ہوں اور کس کے رسول کو پکڑ لیں اور کہتے یا رسول اللہ قیامت آ گئی ہے، اور رسول اللہ کہے تم تو میرے پاس پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ ابھی کیا نہیں آ جاتی کہ آپ ہیں اور ہم ہیں اور قیامت آئے گی۔ جب آپ پیش نظر ہو اور ہم آپ کے قدموں میں ہو، اسی وقت قیامت آ جائے تاکہ ہم قیامت پر بھی ناز کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں تھے اور قیامت آ گئی۔ حضور کا جواب سنیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے جو یہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیا وہ کتنا درست ہے کہ حضور نے تب جواب دیا المرء مع من احب۔ قیامت کبھی بھی آئے، کل آئے، پرسوں آئے، ترسوں آئے، جب آئے، ایک بات یاد رکھنا، قیامت بھی کسی محبت کرنے والے کو جس سے وہ محبت کرتا ہوتا جدا نہ کر سکتا۔ یعنی قیامت میں ایک دوسرے سے جدائی ہوگی۔ قرآن صادق ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں اولاد سے، اولاد سے ماں، بھائی بھائی سے، سب سے جدا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے ڈیفینیشن یہ ہے کہ سارے رشتوں کو قیامت کاٹ دے، سب رشتہ۔ جب بھی رشتے کی بات کیا کرو ایک بات یاد رکھا کرو کہ یہ رشتہ قیامت ہی تک ہے۔ کتنا تو ایسے ہی سن جاتا ہے، زمین کے بٹوارے میں رشتہ ٹوٹ گیا، جائیداد کے بٹوارے میں رشتہ ٹوٹ گیا، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو، بہن بھائی میں جھگڑا ہو۔ قیامت تو قیامت ہے، لیکن حضور نے ایک بات اور کہی تھی، قیامت ایک چیز نہیں کاٹے گی اور وہ ہے میری نسبت۔ حضور پاک علیہ السلام المرء مع من احب، یاد رکھو انسان قیامت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک چیز اور نہیں کیا، المرء مع میم دیکھا آپ نے مع، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ خاندان سوائے وہاں کے کچھ پڑھائے ہی نہیں۔ اچھا آپ سوچتے ہوں گے کہ حضرت کے خلیفہ لوگ ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، بہت بڑے دانشور، بہت بڑے بدھی جیوی ہیں، انٹلیکچوئل، بڑے خاندان کے ہیں، بڑے دولت مند ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سب جو صفت بیان کی گئی اسی صفت کی وجہ سے یہ خلیفہ بنے؟ چلیے قرآن سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذرا اور سے سنیے گا، قرآن کی بڑی مارکت الآرا آیت ہے، 6666 آیات قرآن، سب کی سب عمدہ ترین، اعلیٰ ترین، اکاٹ کے سب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، دیکھو پورا آدھا کلمہ ایک جگہ موجود ہے، محمد رسول اللہ۔ کبھی کبھی اس کو اپنا جملہ بنا کے پڑھا کرو اور کبھی کبھی اللہ کا جملہ بنا کے پڑھا کرو۔ تم ہی نہیں پڑھتے ہو، اللہ بھی یہی کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں محمد رسول
تھے کہ کیسے ارے اللہ کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قول محمد رسول اللہ ہے نا. جب دونوں نیت کرو تو دونوں ثواب ملے گا، ایمان لانے کا بھی ثواب ملے گا اور تلاوت کا ثواب بھی ملے گا. محمد رسول اللہ، یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب ذرا ٹھہر کے ہو والذین معاہ، والذین معاہ، پھر معاہ ہے نا. سات مرتبہ کس کا بیان ہوا؟ اللہ کے رسول کا، محمد رسول اللہ. ساری کائنات بیان ہو گئی. اب کچھ بچا نہیں، اب اتنا ہی بچا ہے کہ کوئی ہے تو ان کے ساتھ والذین معاہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. اب غور کیجئے، اب اس کے آگے جو بیان ہوگا اور صفت بیان کہ جو لوگ حضور کے ساتھ ہیں وہ کون کون ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر شدت کرنے والے، رحماء بینہم، آپس میں بڑی مہربانی رحمت کا معاملہ کرنے والے. اب چلی بات اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہا ہے، لیکن یاد رکھو معاہو ہے تو سب صفت ہے، معاہو نہیں ہے تو کون ساری صفت میں ساتھ ہے. معاہو، اسی لیے پروردگار نے پہلے معاہو کہا. یہ مت کبھی کہنا عالم ہے اور حضرت کے خلیفہ، فاضل ہیں اور حضرت کے خلیفہ، جج صاحب ہیں اور حضرت کے مرید ہیں، پیر صاحب ہیں اور حضرت کے مرید. اگر نہیں پہلے کہو کہ حضرت کے مرید ہیں اور عالم، حضرت کے خلیفہ ہیں اور دانشور ہیں، حضرت سے وابستہ ہیں اور جسٹس ہیں، حضرت سے وابستہ ہیں اور عامل ہیں. اس لیے کہ بعد والی صفت اگر رہتی بھی تو پوچھتا کون؟ اصل صفت تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیان امیر اللہ. والذین معاہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. قرآن کا پہلو دیکھیں، یہ کوئی صفت پہلے ہی نہ بیان کیا. ارے بہادر ہے، سیماہم کی وجوہ ہے من اثر السجود، ان کی پیشانی تو دیکھو سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانی پر نور جگمگا رہا ہے. لیکن خبردار یہ سیکنڈری ہے، پرائمری کیا ہے؟ والذین معاہ، یہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے. اچھا ایک بات ہسٹوریکل فیکٹ کے ساتھ یاد ہے، سب صحابی کو لمبا زمانہ ملا کیا؟ بعض تو ایسے صحابی تھے جو ایمان لائے اور چند دنوں کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کے پلے کون سی صفت پڑی؟ صرف ایک صفت، والذین معاہ. فیصلہ تو اسی کو ہوتا ہے، والذین معاہ. پھر صفت الگ الگ ہوگی. کوئی آیا اور اس نے کہا حضرت آپ کے ساتھیوں کیا کہیں؟ تو حضرت نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا کسی کو مسجد میں دیکھا کہ نماز میں مشغول ہے، کسی کو دیکھا کہ پانی لے کے سب کو پلائے چلا جا رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ کھانا کھلائے جا رہا، کسی کو دیکھا کہ گرتے ہوئے کو سنبھال رہا، کسی کو دیکھا کہ میڈیکل کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، سوئی لگا رہا ہے، دوا چلا رہا، کسی کو دیکھا کہ آنے والوں کے جوتوں کی حفاظت کر رہا ہے. یہ سب صفت آپس میں الگ الگ ہے، لیکن ایک صفت کامن ہے کہ آپ کے لوگ ہیں. والذین معاہ، یہ خانقاہ ہے جو آپ سے کہتی ہے کہ کوئی لیاقت، کوئی علم، کوئی چھمسا، کوئی ایکسپرٹائز، کوئی علم، ایک ایکسپرٹائز تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ تم کس کے پکڑ لو کہ یہ امیر کا پوتا بھی امیر ہے.
ہم نے اس کو پکڑا اور یہ ہم نہیں کرے وہ ناس آجے گی سچوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ سب غیر سائنسی باتیں غیر سائنسی وگیان کا دور ہے ویگیانک بات نہیں کیا آپ لوگ یہ سب سناتے ہیں تو ہم نے کہا وگیان سنو کہا ادھر دیکھو سامنے بالٹی یا ٹب رکھا ہوتا لے آؤ اس میں پانی بھر کوشن لگی وگیان دیکھو گیا رہا وگیان دیکھو ٹھیک ہے کو پانی بھر دیکھو کونے میں لکڑی کا ایک ٹکڑا پڑا تختے کا ایک ٹکڑا پلائی شیٹ لکڑی لے آؤ تو لے کے آیا ٹکڑا ہے کہا پانی میں رکھو پانی میں رکھا اس نے کیا ہوا کہنے لگا کہ تیر رہا ہو پوچھا کہ ڈوب گیا کرنے کیوں ہوا کہا اچھا ٹھیک اب ایک کانٹی لے آؤ کانٹی لوہے کی کانٹی کی سمجھ رہے ہیں یہاں کیا کرتے ہیں میری بات کی لے آ تو اس کو پانی میں ڈالے اسے پانی میں ڈالا تھا کیا ہوا کہنے لگا حضور کانٹی ڈوب گئی کہا پھر سے بول کانٹی ڈالا ڈوب گئی لکڑی ڈالا تیر رہی ہے کہا دونوں نکالو دونوں کو نکال دیا کہا اس کانٹی کو اس لکڑی میں ٹھوک دو ٹھوک دیا کہا اب لکڑی کو رکھ دو پھر سے پانی میں اب جو پانی میں رکھا تو لکڑی تیر رہی ہے اور اس کے اندر ٹھوکائی ہوئی کانٹی بھی تیر رہی ارے لوہے کی صفت ہے ڈوب جانا لکڑی کی صفت ہے تیر جانا دونوں کے نیچر میں تبدیلی کیسے آئے گی تبدیلی جب پیوست ہوتا ہے اور ساتھ پکا ہونا چاہیے جب کانٹی کا ساتھ لکڑی سے ہو گیا تو لکڑی نے کہا اب گھبرا تیرنا میری صفت ہے ڈوبنا میری صفت ہے تم کو اپنی صفت چھوڑ کے آیا ہے اب میری صفت سے تیرا ماننا پورو ماس والے سچوں کے ساتھ سو جاؤ سچوں کے ساتھ واہ کرنا لگا ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ لوگ یہ کیوں تمنا کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے پاس میری قبر پر دفن کیجیے کہاں حضرت اگر جگہ دینا باہر حضرت کہ حضرت نے جب یہ زمین خریدی تو اپنے مریدوں کے لیے ایک قبرستان سے بنا اور کہا کوئی میرا مرید یہاں دفن ہونا چاہے تو اس کے لیے قبر کی جگہ ہے اللہ نے حوصلہ دنیا میں سانس دے دیتا ہے آخرت میں سانس تو مجھے بھی دیتا ہے اچھا یہ سب جو تمنا آدمی کرتا ہے کہ خالق کے پاس کہاں سے یہ کیا ہے محبت ہے تعلق ہے یا شریعت یا قرآن بہت اہم سوال ہے اس کے بعد آگے بڑھے جانتے ہیں قرآن کیا سکھاتا ہے یہ صرف آپ کے دل کی پکار نہیں ہے کہ پیر کے پاس دفن ہو پیر صاحب سے زندگی بھر مرید رہے ساتھ رہے دفن کی وہیں ہے یہ قرآن کا حکم ہے کہ اتنی آسانی سے تم ساتھ نہیں ہو سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے مانا کرو کہ اللہ جس در سے تم نے دنیا میں جوڑا ہے قبر میں بھی اسی در سے جوڑے رکھی جانتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا سکھائی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ فاطر السماوات والارض
انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں تو ہی تو چارہ ساز ہے، چارہ سازے ہے، بندہ نوازے ہے، تو ہی تو ہے مولا۔ آپ کو ایک چیز معلوم ہے، سیدھے مانگنا بد تہذیبی، بد اخلاقی، آپ سے نازل کا احسان نہیں تو سب کچھ ہے۔ تو آپ کو یہ ایسا لگتا ہے کہ تمہیں ابا رکھے ہیں تو میرے پاس، اب تم مانگ رہے ہو نہیں تو سب نصیب تو ابا رکھے ہیں، یہ کیا طریقہ کیوں دے تم نہیں 100 نہیں 500 روپیہ۔ اس کے مقابلے میں کوئی کہے السلام علیکم، ارے بھائی آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کے دروازے سے تو کبھی کوئی ماننے والا لوٹا ہی نہیں۔ آپ کا اخلاق تو دنیا میں مشہور ہے، جس نے مانگا آپ نے اس کا ہاتھ خالی لوٹنے نہیں اور تب کہا کہ 500 روپے کی بڑی خبر۔ آپ نے کہا کہ اس نے تو بڑے قاعدے سے بھیجا ہے، ایسے مانگنے والے کو دینے میں بھی اچھا ہے۔ لو تم مانگے جاؤ اور ہم دیے جائیں۔ یہ جگہ بھی قرآن نے سکھایا اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ پروردگار سب کچھ تو تیرے ہی پیدا کیا ہوا ہے اور تو ہی تو کا ساز ہے، چارہ ساز ہے، قاضی الحاجات ہے، احکم الحاکمین ہے، مصرف الاسباب ہے، ارحم الراحمین ہے، تو ہی تو ہے۔ کوئی دوسرا دنیا دار ہو تو بگڑ جائے، کچھ گڑبڑ ہے، ایمان جان تو نہیں کرے گا، اور پروردگار کہتا ہے اب تو مان لو، مخل عبادہ بھی کر لو، اس لیے کہ حمد کا فائدہ اگر دعا نہ ہو تو ایسی حمد بیکار ہے۔ حمد کا کمال یہ ہے کہ حمد کرو اور حمد اور ہاتھ پھیلایا تو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ کہو نا بولو نا کیا بول اللہ پاک مرے تو مسلمان ہے، مرے تو مسلمان ہے۔ ہم 35 پشت مسلمان ہیں، مرتے وقت مسلمان میں کیا بات ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ مسلمانیت کا امتحان آخری وقت پر خود ساختہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں کہا جاتا، خدا کی جانب سے فیصلہ ہونا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ جو معاہد کی شرط لگائی گئی ہے وہ یہی ہے، تم کو گنتا کون ہے؟ جس کے ساتھ ہو اگر وہ گنا گیا تو تم تو جاؤ گے، توکلی مسلمان، ہم مرے تو مسلمان ہیں۔ اور دوسری بات الحقنی بالصالحین، اور ایک پروردگار ایک دعا اور ہے کہ اپنے نیک بندوں سے ہم کو جوڑ دیجیے، جو پروردگار ملک کرتے صالحین بندوں سے میرا الحاق کرتے۔ اچھا الحاق کو اگر ایکشن سے سمجھانا ہو تو الحاق یہ نہیں ہے، ساتھ ساتھ یہ الحاق نہیں، الحاق یہ ہے، اس کو الحاق کہتے ہیں، ملحقنی بالصالحین۔ کوئی پوچھے کہ کہاں تک ہم کوئی بڑے ساتھ قرآن کی دعا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہی تو تمنا لوگ کرتے ہیں 20 سال کے بعد کسی بزرگ کے پاس دفن ہو جائے، اس کا کیا فائدہ؟ حضرت نے کہا اتنا دور سے سوال پوچھ رہے ہو، قریب آؤ، ادھر آ کے بیٹھ، میں بیٹھوں، پنکھے والے کے اشارہ کی ادھر۔ کبھی کبھی دیکھا ہوگا بڑی بڑی بارگاہ میں بڑا سا پنکھا لے کے اجمیر شریف میں دیکھا ہوگا، دہلی میں دیکھا ہوگا، بنگلور والے کو اس کی ضرورتیں نہیں تو اپنے ہوے میں مگر ساری دنیا ہوا کھانے کو یہاں دیکھو بڑے پنکھے والا آپ نے دیکھا ہوگا مجمع میں بڑا پنکھا والا، وہ بڑے پنکھے والے نے کہا کہ ادھر حضرت آتے ہوئے وہ آیا تو حضرت کو چڑھنے لگے، حضرت نے اس سے پوچھا پتا ہوا لگ رہی ہے، ہوا لگ رہی ہے دنیا میں، ہوا لگ رہی ہے لیٹو کے بغل میں تو ہوا لگ رہی ہے۔
परवरदिगार हमको सालिहीन बंदों से मुल्हिक कर दे, मुल्हिक इल्हाक कर दे, है ना। अब आखिरी इसलिए कि वक्त ज्यादा हो रहा और आपकी मजलिस जमा में हारिज होने का गुनाह मैं मन नहीं दे सकता। हजार तकलीफ एक तरफ है और समा की मजलिस का एक कामयाब लम्हा एक इसलिए मैं ज्यादा देर आपका नहीं होगा, बस सिर्फ एक आयत आपको सुनाता हूं और वो आयत अपने लिए सुनाता हूं, आपको कामयाब नहीं। ये जो खानका है, इस खानका में बुजुर्गों के तर्क पर, औलिया की चौखट पर अजीब हाल है। ये अल्लाह ताला ने ये मामला किया। एक आदमी कहने लगा कि हजार लोग समझा रहे लेकिन खानका की भूल कर रही है। तो हमने उससे कहा कि तुम समझा के सबको मेहनत का रास्ता दिखा रहे हो, तो खानका में फोकट का रास्ता सीधी ऐसा पूरी का रास्ता। कहा क्या मांगा? कहा तुम कहो कि नमाज पढ़ो, इबादत गुजार हो जाओ, सच्चे हो जाओ, खानका वाला कहेगा मेरे साथ हो जाओ, और साथ अल्लाह ताला ने कहा कौन मास आए। इसके ये मतलब नहीं कि खानका बेअमली सिखाती है, खानका कभी बेअमली नहीं सिखाती। खानका के तबलीग और दावत इस्लाह का तरीका बिल्कुल जुदा है, अलग है। अजीब बात, मदरसे में जाइए तो वहां का एक सिलेबस, कौन क्लास में दाखिला होगा? सालिसा में ये सब किताबें पढ़नी होगी, जाओ किताब खरीद लो, इतनी कॉपी खरीद लो, ये इनका क्लास, ये फला किताब पढ़ाएंगे, ये नूरुल अनवार पढ़ाएंगे, ये कहाँ की किताब पढ़ाएंगे, ये काफिया पढ़ाएंगे। खानका में क्या होता? पीर मुरीद के एतबार से निसाब बनाता है। हर मुरीद का एक अलग निसाब है, एक अलग कैरिकुलम है, एक अलग किताब उसको पढ़ाई जाएगी। किसको क्या सबक पढ़ाना है ये पीर जानता है और मुरीद के एतबार से तय करता है। पढ़ाया तो यहाँ भी जानता है, घोल के पिलाया भी यही जानता है। ये वो जगह है जहां कामयाब होने वाले को दुनिया हैरत की निगाह से देखती है कि क्या किया इसने कि इतना कामयाब, क्या मामला हुआ कि इतना कामयाब। अच्छा जानते हो कितना कामयाब हो? जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा पीर न कोई है, न होगा, न हो सकता। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से कदमों तले की खाक सुरमा लगा के पीर बनता है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में कौन कौन मुरीद है? बिलाल, सलमान फारसी, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। ये जो सहाबा है इनको अरब दुनिया की नजर से देखती थी, ऐसी नजर से देखती थी। एक दिन वो आया जब अरब के रऊसा और उमरा बड़े बड़े डोकरात लिटरेट जिनको लिखना आता था, पढ़ना आता, तो सारी दुनिया को हकीकत समझते थे। दौलत की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, हैसियत की बुनियाद पर, जमींदारी की बुनियाद पर। पहले तो वो ऐसे रहे 12 बरस। एक दिन उनको लगा कि बगैर ईमान लाए काम न चले। ये लोग आगे बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। तो जानते हैं क्या शब्द है? हुजूर के सामने आए, कहने लगे हम लोग भी आपको सच्चा मानते हैं, आने के लिए भी तैयार है। एक छोटी सी शब्द का क्या शब्द और से सुनिए, आप ही के लिए है। एक शब्द, क्या शब्द? ये सब जो
یہ سب جو بیٹھ کے یہ سب کون سا ہے؟ سب کی کوئی حیثیت؟ یہ سب کون سا ہے؟ ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ آتے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہیں، ایک ہی شخص اللہ کو بھی مان لے، قیامت کو بھی مان لے، رسول بھی مان لے، کتاب بھی مان لے، قرآن بھی مان لے، یہ سب کون سا ہے؟ یہ سب بڑھیا حدیث لفظ جو استعمال کیا صفحہ، صفحہ صفحہ کے مطلب اگر اردو زبان میں ترجمہ کریں تو گوار، معمولی، بے عزت، بے حیثیت، معمولی لکٹ پکڑ، عرس میں جانے والا کون ہے؟ سب گوار، سواری کا عرس میں چلا، عرس میں جا رہا ہے نا، کل سے آج تک کی گالی پڑ رہی گوار۔ اچھا کہنے والے تو کہہ دیا، الباس سننے سے پڑھا اللہ تعالیٰ نے نقل کر دیا تاکہ آپ کے لیے سمجھ آئے۔ کافروں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لانے کو تیار ہیں لیکن یہ گھٹیا لوگوں کی طرح ہم ایمان لانے ہیں، ادھر کو ہٹائیے سامنے سے تو ہم آتے ہیں ایمان لانے۔ اچھا سمجھے ذرا کیا فائدہ ہوتا ہے ماں کا، کیا فائدہ ہوتا ہے ساس کا، کیا فائدہ ہوتا ہے لکھنی بالصالحین کا؟ جانتے کیا فائدہ؟ قیامت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، یہ سب تو بات کی بات ہے، پہلے سامنے کا فائدہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ان کو ہٹا دیا جائے، اے میرے حبیب ان سے کہیے آمنو کما آمن الناس، جن کو تم گھٹیا کہہ رہے ہو یہی دین کا معیار ہے، یہی معیار دین ہے، ان کی طرح ایمان لانا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو ایمان کی شرطیں بتاتے ہیں کہ اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان لانے والا مسلمان ہوگا؟ اے مسلمان وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والوں کی طرح ایمان لائے گا، وہی مسلمان ہے۔ ایمان لاؤ گے تب بات بنے گی، اللہ اللہ کہنے سے نہیں بنے گی، مولا مولا کہنے سے بھی نہیں بنے گی، ایمان بنے گی جب ان کو تم معیار دین مان لو، یہی ہے معیار دین، ان کی طرح ایمان لے آئے تو سب کچھ ایسا ہوا، صرف معاہد ان کا ساتھ، ان کو جو کس کے پکڑا اور پکڑ لینے کے بعد یہ قسمت بن گئی۔ اور آخری مثال قرآن کی ایک بڑی مانکت العارہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيلِ، ساری دنیا جانتی ہے کتا ناپاک ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جب بھی قرآن کو پڑھنا ہو تو بامسوس لا یمسسہ الا المطہرون، کوئی اس کو چھوئے نہیں تا وقت کے پاک نہ ہو، پاکیزہ حالت میں اسے چھوئے۔ جب چھونے کا یہ عالم ہو تو پڑھنے کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن جب آپ نے تحریمہ مان دیا تو تب آپ نے کیا پڑھا؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيلِ، ان لوگوں کا کتا، دیکھیں کتا، ان لوگوں کا کتا، ان لوگوں کا کتا، یا اللہ کتے کا ذکر آیا، گھرانے کی بات میں شیطان کا بھی ذکر آیا، قرآن میں لعنت کا بھی ذکر آیا، عذاب کا بھی ذکر آیا۔ ارے گھبراؤ مت، آخر کو پڑھو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيلِ، ان لوگوں کا جو کتا ہے وہ ان کے دروازے پر، ان کی چوکھٹ پر، ان کی ڈوری پر دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم کیا ہے یا اللہ تو ہم پاک چھوٹے کتے کا حال پر ہیں۔ رک جاؤ، ساری دنیا کا کتا ایک طرف،
ان لوگوں کا کتا ہے. اس کو اس سے نہ ملانا. کتا اپنی جگہ ناپاک ہوتا, یہ کتا پاکوں کا کتا ہے. وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذَرَائِعَهُ بِالْوَسِيطِ, اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے بالوسیط, چوکھٹ پر پڑا ہوا. کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ کتے کو بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں کیا؟ یہ کوئی نئے انداز کا کتا نہیں بیٹھا ہے. کتا تو بیٹھے ہی ویسے ہی ہے جیسے کتا بیٹھتا ہے. لیکن کیا کیجیے گا, سب کتا ہے یہ ان لوگوں کا کتا ہے. ان لوگوں کا کتا. یہ قرآن میں بھی یہ اس طرح کے جو واقعات موجود ہیں وہ اس بات کی سند ہے کہ اس دین میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات پر ہے کہ کون ایمانداری سے ساتھ پکڑتا ہے. جس نے ساتھ پکڑ لیا, جس نے ساتھ کو نبھایا, جس نے اپنے ساتھ کو سب کچھ سمجھا وہ کامیاب ہے. اور جو ساتھ کو بے قیمت سمجھ کے اپنی محنت پر بھروسہ کر رہا ہے وہ جائے خطرے کی دنیا میں قدم رکھے اور آگے بڑھے اور جاتا جائے اور جاتا جائے اور جاتا جائے. کسی نے پوچھا کہ اگر ساتھ پکڑ ہی لگی تو کیا ترقی ہوتی, کیسے ہوتی؟ خالی ساتھ پکڑنے سے ترقی ہوتی ہے. ایک بزرگ نے کہا پانی کے جہاز پر کبھی چڑھے ہو گئے, ہوائی جہاز پر کبھی چڑھے ہو گئے؟ کہا کہ ہاں کئی بار چڑھا ہے. کہا پتہ چلتا ہے کہ جہاز چل رہا ہے؟ کہا کہ ہاں بات تو اچھی کہا. اڑتے وقت لگتا ہے اور کہیں اڑنے میں دیر لگی اور بھی آگے تھوڑے دیر کے بعد آپ کو تو معلوم ہوا کہ کیا جہاز تو آدھا گھنٹے کا سفر طے کرتے ہیں. اطمینان سے ٹہل رہے گھوم رہے اور جہاز کا کہا کہ نسبت ایسا نہیں کام کرتی ہے. لگا کے بیٹھے ہوئے معلوم ہوا کہ سبق سناؤ, سبق سناؤ, کامیاب کر. بس معاملہ اتنا ہے کہ جہاز پر بھروسہ کرو اور جہاں پر جہاز والا بیٹھا ہے وہاں پر بیٹھ جاؤ. اطمینان رکھو کہ یہ جہاز منزل تک جائے گا اور تم کو لے کے جائے گا, چھوڑ کے نہیں جائے گا. بس ناخدا پر بھروسہ رہے. جس کا بھروسہ ناخدا پر ہے وہ اطمینان سے بیٹھا ہے کہ ہم تو ناخدا کی یہی اسی لیے کہ ناخدا منزل پر پہنچائے گا اور ہم منزل پر پہنچ جائیں. یہ چشتیہ قادریہ سلسلے کی خاندان, یہاں قادریہ بیان ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ یہ سلسلہ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین ابراہیم بن عطا انصاری کی قادریہ نسبت کی خاندان. عظیم نسبت, عظیم سی طریقہ ہے. یہ سرکار عثمان کا وہ خطہ ہے جو سرکار عثمان کے بلند اقبال صاحبزادے حضرت سیدنا عبدالرزاق سے آگے کہا. حضرت نے کتاب لکھی رسالہ السلطانیہ, اس نے اپنا شجرہ قادریہ نقل کیا اور اس میں یہ فرمایا کہ حرم شریف میں یہ فرقہ ہم کو پہنایا ہے قادریہ. تو یہ عظیم خاندان ہے اور ایک ایسے بزرگ کے عرص میں ہم شریک ہیں جو وحدت الوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وجود بابرکت ہے وہ بھی شرک سے پاک ہے. اس مشکل مضمون کو, یہ آسان مضمون نہیں ہے, خون تھوکتے مضمون نہیں ہے. اور اس مضمون کو حضرت نے 5 دیوان, بعضوں نے 4, بعضوں نے 5 دیوان, اور ہر دیوان میں ہر وجود باری تعالیٰ کے رازوں کو کھولتا ہوا, سموتا ہوا, پروتا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا. ایسا مت سمجھیے گا کہ حضرت صرف شاعری کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے مولانا روم صرف شاعری کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. مولانا روم کی کوئی نثری تصنیف نہیں ہے. ایک تصنیف ہے بھی وہ منظورات, اس کا نام ہے فی معافی, لیکن وہ اس معاملے کی مشہور نہیں ہو سکتی. جتنی شہرت دنیا میں اللہ
یہ مثنوی مولانا روم کو عطا ہوتا ہے. حسب قرآن در زبان پہلوی. اگر قرآن کو فارسی زبان میں دیکھنا ہے تو مولانا روم کی مثنوی کو نکالو اور دیکھو فارسی میں قرآن کی ترجمانی مولانا روم نے کس طرح کی ہے. اور تم کو اردو میں اگر قرآن کے مفہوم الہیات کو جاننے کا شوق ہے تو دیوان پیر نکالو اور پیر کے اشعار میں دیکھو کہ الہیات کا مضمون کس طرح حضرت نے ادا کیا ہے. مولانا روم کا کمال یہ تھا کہ وہ مشکل چیزوں کو اتنا آسان مثالوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ پیش فرماتے تھے کہ پڑھنے والا دنگ و منہ پر متوحش دنگ رہتا ہے کہ ہم تو اتنا بھاری سمجھا کر یہ آسان کیسے ہو. یہی حال حضرت پیر کا ہے. کیا تخلص رکھوایا ہے. تیر تخلص ہے نا. میں نے دیوان پر جو سرسری نگاہ ڈالی ہے تو میں نے ایک چیز محسوس کیا کہ حضرت کو جو پیر کہا گیا وہ ایسے ہی نہیں تھا کہ حضرت نے کہا کہ تو پیر تخلص پیر تمہارا نام ہوا اور حضرت نے نہیں. اصل میں پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کے لیے کام کو آسان سے کرتے ہیں. پیر کس کو کہتے ہیں؟ صرف اس کو نہیں کہتے ہیں. پیر کی اصلی معنی تو بوڑھے کہتے ہیں ہے نا. اور سب پیر بوڑھا ہو جائے یا جس بوڑھے کو دیکھا کہا کہ یہ پیر ہے تو لوگ سمجھے گا کہ بازی کو جانتا ہے خانقاہ کو نہیں ہے. پیر اس کو کہتے ہیں جو مرید کے کام کو آسان سے آسان ہے نا. اب کیسے آسان کرے گا؟ طوفان آنے والا ہے کشتی بنا کے آسان کرے گا یا اپنی اولاد کو چھوڑ کے جائے گا اور کہے گا کہ کسفینہ کی نوح ایک بھی مثال نوح کی کشتی کی طرح اگر میرے اہل بیت کو پکڑے رہے تو جیسے کل نوح علیہ السلام کے وقت کا طوفان کشتی بچا لی گئی یہ قیامت تک کی کشتی ہے جو میرے اہل بیت سے واپس وہ ہر طوفان سے بڑی جائے ہے نا. کتنا آسان کر دیا کتنا آسان کر. تو پیر آسان کر رہا ہے. حضرت کے دیوان کی ایک خوبی ہے کہ بڑے سے بڑا مضمون سمجھا کیسے ادا ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ نصر سے 10 گنا بھاری ہے شاعری. نصر بہت آسان ہے. اتنے دیر کی ہم نے تقریر کر لی لیکن اتنے دیر تک اگر ہم اپنے اشعار سناتے ہیں ممکن نہیں. انہی کے لیے نہیں انہی کے لیے اشعار. تو انہوں نے جو اشعار کہے ان اشعار میں تصوف کی دنیا کو اتنا منموہن اتنا دلکش دل نشین دل کو کھینچ لینے دل پر اثر ڈالنا. کسی نے کہا بھی تھا کہ تصوف برائے شیر گفتن خود بس شیر تصوف سے بھی بہترین بنایا ہے. وہ حضرت کے اصحابی دنیا میں ایمانداری پر آئی تو حضرت کے ساتھ سے داخل ہو سیلیبس بنانے والا اردو ادب کا سیلیبس بنانے والا کہ حضرت نے غضب کر کے جھولا کہے جھولا. اب جھولا پر جو شیر آ رہا ہے وہ جھولا جھولانے والا شیر لیکن اس جھولے میں آپ کو ایک جھولا مارا گیا تو یہاں سے وہاں تک جاتے جاتے وحدانیت کا کئی منزل تمام زبانی رکھ لینا آسان یاد کر لینا آسان. اور پھر حافظ اشعار پیر یہ اگر تشریح کریں تو پھر کیا کہیں. میں نے بہت آباد خانقاہ دیکھی دل خوش ہوا. خانقاہ بھی صرف پیر سے نہیں سکتی
پیر کے مریدوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ پیر کتنا کامیاب ہے۔ الولد سر لأبی، اولاد اپنی اولاد اگر باپ کے راستے پر نہ ہو تو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کوئی اولاد باپ کے راستے پر نہیں ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، تو وہ اولاد ہونے کے باوجود اولاد نہیں، لیکن کسی کی اولاد ہو اور وہ پیر کے راستے پر چلے گی تو وہی اولاد ہے۔ اولاد شریعت کا ایک فتویٰ ہے، مَنِ اتَّبَعَنِي فَهُوَ مِنِّي، جس نے میری اتباع کی، پیروی کی، وہ مجھ سے ہے۔ اس لیے مرید اولاد ہے۔ اب جو اولاد بھی ہے اور مرید بھی ہے، اس کا تو کیا کہنا ہے؟ اور جو اولاد مرید ہے، اولاد نہیں ہے، لیکن سچا مرید ہے، وہ بھی اولاد ہے۔ خانقاہ میں جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ڈی این اے عمل کے خون کا ہوتا ہے کہ اس کے عمل کا خون جس سے مل رہا ہے نا، عمل کا خون جس سے مل رہا وہی سب سے اچھا مرید ہے۔ میری طبیعت خوش ہوئی، دل خوش ہوا، میں نے اپنی زندگی کے کامیاب لمحوں میں اس کا شمار کیا کہ ایسی کامیاب رامرات خانقاہ میں حاضر آیا، یہاں کی رونق اخلاص سے، سچائی سے، ایمانداری سے، خوف خدا سے اور اللہ کا راستہ پکڑانے سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے، شاداب رکھے، حضرت کو سلامت رکھے اور حضرت کی بابرکت زندگی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت کی ساری اولاد اور حضرت کے سارے مریدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، سب کے درمیان اتحاد، اتفاق، اخلاص، سچائی اور ایمانداری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کے مریدین اور خلفاء غرور، تکبر، بندار، حسد، جلن اور دین سے مقابلے کے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیے اور میرے حق میں بھی میرے خاتمے کے بخیر ہوئے اور مجھے بھی اپنے پیر کی بارگاہ میں کہیں پر جھوٹیوں کے پاس ادنا سی جگہ مل جائے کہ میرے پیر جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ ان کو بٹھاتا ہے، ان کے چاہنے والوں کی جھوٹیوں کے قدار کے پاس بھی اگر جگہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک چاہنے والے کا انتقال مدینے میں ہوا تو اس نے کہا کہ حضور کے روضے کی سیڑھی کے پاس ہم کو دفن کر اور میرے مذاکرے سے رہنے بھی دینا وہ راضی ہو گیا۔ قلب باپ سکون ذراعی دل مسیح، تین تو اندر بیٹھے ہوئے اور چوتھا ان کا کتا ہے جو ان کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوا۔ ہم بھی وہ ہو جائے کہ کہیں پر اپنے مرشد کے پاس اسی طرح پڑے ہوئے کہ گزرنے والا کہے انہیں کا کتا ہے، انہیں کے دروازے پر پڑا ہوا ہے۔ ارے جب ان کا کتا اس لائق ہو گیا تو رسول اللہ کے کتے کا عالم کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ مبارک کرے آپ کو یہ مجلس شاہانہ ہمیشہ اپنے دین کا بنا کے رکھے، اپنے در کا بنا کے رکھے۔ یہ ترغیب محکم کی ایک دروازے کو پکڑیے، کس کے پکڑیے، جس دروازے پر جائیے بتائیے نہیں کہ ہم بڑا دروازے میں ہیں، ہم بڑا دروازے میں ہیں، ہم تو امیر کے ہیں اور ہم تو پیر کے ہیں، ہم تو امیر کے فقیر ہیں اور ہم تو پیر کے مرید ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔